مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو جب یہ کرتے رہے گا انسان، ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا، تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے، وہ چاروں طرف کفر کی بات، ایل جی بی ٹی، لڑکا لڑکی ہوتی ہے، لڑکی لڑکا ہوتا ہے، آپ کی مرضی، اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں بھی، کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو۔ اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دے نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو، وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیا بات کر رہا ہے، میں کیوں لڑکی فیل کروں؟ لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار، یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا، ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں، نہیں میں کتا ہوں۔ آپ حیران ہو گئے، یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے، تو اس نے کہا میں کتا ہوں۔ اب ماں باپ پریشان ہو گئے، یار یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے، اول تو کرے گا ہی نہیں، وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی، اتنی زندگی گزر گئی، پوری تو نہیں کہنی چاہیے، ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو، اتنی زندگی گزر گئی، لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں، میں لڑکی فیل کرتا ہوں، میں لڑکا فیل کرتا ہوں، کہیں بھی نہیں۔ لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع۔ ایک ڈاکٹر آئے مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں، تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس ایل جی بی ٹی کو فروغ دیا گیا ہے، آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا، اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے، تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے، ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے، تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں، تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی، ٹھیک ہے نا؟ ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں، صحیح ہے نا؟ تو میں آدمی ہوں، اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں، فاصلہ رکھیں آپ۔ تو ہم ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے۔ تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی، اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے، تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں، میں کتا ہوں، میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا، انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں، وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے۔ اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو، ہیومن رائٹس، تم بلی ہو تو تم بلی ہو۔ اب وہ باپ پریشان، اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا، بچے کو مارو گے کیس ہوگا۔ بچے نے کہا میں بلی ہوں، تو باپ نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو، تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو، بولا بلیوں والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، بلی والی خوراک۔ وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا، کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ، تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو، وہ اس کو واش روم آنا ہوا، کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت۔ تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا، 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا۔ لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا، اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ، کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر۔ تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، نہیں میں گدھا ہوں یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں، کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا۔ وہ واقعی ایسا خطرناک، یہ نفسیاتی بیماری ہے، ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے، یار میں گدھا تو نہیں ہوں، میں گدھا تو نہیں ہوں۔ تو فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا میں گدھا تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے، بس کہنا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن سن کے اس کے عادی ہو گئے۔ اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے، ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، ابے تو وہی ہے نا،
اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہیں ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار, میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح ہے نا, اور کہہ رہا میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی, بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش جو ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو. 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نا محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈالو. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے؟ لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, وہ عرش مولا پر. جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ, عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا, ان کے مرید نے, کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے تجھے عادت نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا. تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا. تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی, زنا کی عادت پڑ جاتی, اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے, تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اچھائی, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر, ہم چاہیں نہ چاہیں کام ہم سے ہو جائے, بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی, دین کے کام کی.